دنیا کے وہ دو خوش نصیب اور خوش قسمت ترین افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچے اور دل کھول کر زیارت کی۔ دوستو، دنیا کا وہ واحد شخص جس کے لیے 12 ربیع الاول کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھول دیے گئے، حجرہ مبارک میں موجود محراب فاطمہ میں اس نے سجدہ کیا، محراب کو چومتے رہے اور قبر مبارک کے درمیان حائل سبز پردے کو تھام کر درود و سلام کا ورد آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی روا رہی۔ یہ تین افراد کون ہیں؟ ایسی معلومات جو آپ کو ابھی تک شاید معلوم نہیں ہوں گی۔ یہ تین افراد کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ دوستو، یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کی خواہش نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر لے، مگر دنیا کے صرف چند ہی ایسے افراد ہیں جن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کی خواہش کو پورا ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں دکھایا گیا، یعنی کہ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ دنیا کے ایسے افراد آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کس قدر سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص اور بھی ہیں جنہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ربیع الاول کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت دی گئی، جسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ پیارے دوستو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف تھے۔ چیچن صدر جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو رونا شروع ہو گئے۔ ہچکیاں تو جالیوں کے سامنے ہی بن چکی تھیں۔ چیچن صدر محراب فاطمہ کے سامنے پہنچے تو بے اختیار رب تعالیٰ کے حضور محراب میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قبر مبارک کے درمیان حائل سبز پردے کو تھام کر رمضان قدیروف درود السلام کا ورد کرتے رہے۔ تاریخ میں پہلی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان قدیروف وہاں داخلے کے موقع پر اندر سے عکس بندی کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بھی کہا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی بھی فوٹوگراف نہیں لی تھی، نہ ہی کسی شخص نے یہاں پر آ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو اندر سے دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے قبر مبارک کے درمیان جتنے بھی پردے تھے ان سب کو ہٹا دیا گیا۔ یہ تصاویر اور عکس بندی میڈیا کو فراہم کی گئی اور رمضان قدیروف وہ پہلے شخص ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ 12 ربیع الاول کو یہ اجازت دی گئی تھی، تاہم دنیا میں دو ایسے لوگ اور بھی گزرے ہیں جنہوں نے سبز پردے کے پیچھے موجود کئی دیواروں کے بعد موجود قبر مبارک کی زیارت کی۔ اس میں ایک شخص اور ہیں جو پاکستان کے سابق صدر رہ چکے ہیں، جناب ضیاء الحق۔ ان کو ایک ہی دن میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متعدد مرتبہ داخلے کی اجازت ملی۔ دوستو، اس کے علاوہ جن دوسرے دو لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں تاریخی روایات کے مطابق سن 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے غلام کو یہ سعادت حاصل ہوئی، جبکہ 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ سمودی کے بیان کے مطابق وہ خود قبر مبارک تک پہنچے اور اس کی زیارت بھی فرمائی۔ ناظرین، یہاں آپ کے علم میں یہ بات بھی لائی جا رہی ہے کہ دنیا میں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی کوئی بھی تصویر موجود نہیں، اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تمام تصاویر غلط اور جھوٹی ہیں۔ یہاں ہم آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو سبز پردے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جو قبر مبارک کے آگے حائل ہیں، اس کے پیچھے 4 دیواریں اور پھر ایک دیوار موجود ہے، یعنی 5 دیواریں ہیں جن میں کوئی دروازہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اپنے دو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ہمراہ موجود ہیں۔ 550 سال سے کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبور مبارک کے گرد ایک 4 دیواری موجود ہے، جس سے متصل ایک اور دیوار موجود ہے جو کہ 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما نے تعمیر کروائی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 دیواروں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں،
اور کسی بھی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار کے بڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والے جو زائرین ہیں، یہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جالیاں ہیں، سنہری جالیاں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہی پردہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح درود و سلام پیش کرنے والے اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، اور دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ دیوار جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقع کے، جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال والے کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے میں جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے ہی کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی چارپائی، جسے سری کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق معین الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اگر ہم جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ سن 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی، جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت سے اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی جو لمبائی ہے وہ کل ملا کر 14 جو ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے دوستو، مشرق اور مغرب کی جو سمت ہے 6.5 میٹر سے آگے بھی بڑھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کو بوسیدہ ہو جانے پر ان کی تعمیر نو کرنا پڑی، تو اس وقت نامور مورخ اور فقہی علماء جناب نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی تھی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی، میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔